آج ہم خدا کے فضل ہی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ فضل جو ہے پرانے عہد نامے کے بزرگوں کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 15 آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا جب تک اس کو پورا نہ کر لوں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ آمین۔ یہ بات خدا نے براہ راست یعقوب سے کہی، اور یعقوب اس وقت اپنے باپ کو دھوکہ دے کر اور اپنے بھائی کی برکت دھوکے سے لے کر اپنے باپ کے گھر سے خالی ہاتھ بھاگ نکلا ہے۔ اور یہاں یہ کھلے میدان میں رات کے وقت سویا ہوا تھا، اور اس نے ایک پتھر کو تکیہ بنایا، اور اس نے خواب میں دیکھا ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان تک بلند ہے، اور اس سیڑھی کے اس سرے پر جو آسمان پر ہے ایک شخص کھڑا ہے جو مجھ سے ہم کلام ہے، اور اس شخص نے اس سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ پہلے اس شخص نے اس کو اپنا تعارف کرایا کہ میں تیرے باپ ابراہم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جب تک میں ان باتوں کو تیرے ساتھ پورا نہ کر لوں میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ حالانکہ اگر ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھیں تو یعقوب کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ کسی بھی طور سے خدا کا طالب نظر نہیں آتا۔ وہ ایک طرف سے اپنے باپ اور بھائی کو دھوکہ دے کے نکلا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں چلا گیا، اور وہاں پہ بھی اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی جستجو نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جب خدا نے اسے برکت دینے کا وعدہ کیا تو وہ ایک بڑی عجیب بات خدا سے کہتا ہے۔ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور وہ خدا سے آگے کہتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں گے ذرا، اس کی 21 آیت ہے، یہ لکھا ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر کو سلامت لوٹاؤں تو میرا خدا ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے برکت نہ دے تو میرا خدا نہیں ہے۔ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس وقت جب تک برکت نہیں دے دوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ خدا سے ایک عجیب بات کرتا ہے، تو اگر تو مجھے برکت نہیں دے گا تو میرا خدا ہوگا، اگر نہیں دے گا تو میرا خدا نہیں ہوگا۔ یعقوب کی زندگی کے اندر یہ خدا کا فضل ہے، اور یعقوب خدا کے بعد پوری بائبل میں ایک ایسا شخص ہے جس کا پوری بائبل میں سب سے زیادہ ذکر ہے، یعقوب یا اسرائیل۔ لیکن وہ کون سی بات ہے جو یعقوب کو اس درجے پر لے گئی کہ خدا اس کو برکت دینے پر تلا ہوا ہے؟ یہ اصل میں خدا کا فضل ہے۔ فضل سے مراد ایسی بخشش ہے جس کے لائق کوئی شخص نہ ہو لیکن پھر بھی اسے دے دی جائے۔ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خدا نے اس وقت ہمیشہ کی زندگی بخشی جب ہم گناہ گار تھے، جب ہماری حالت گندی دھجیوں کی مانند تھی، اس وقت خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کی معرفت اس کے خون سے دھو دیا، ہمیں پاک کر دیا۔ حالانکہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے کال کرے، یا خدا ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا حق بخشے۔ لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا ہمیں اس بات کے لیے کال کر رہا ہے، خدا ہمیں اپنے نام سے نامزد کرتا ہے جس دن ہم مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، جس دن ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے اکثر گر جاتے ہیں، گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ابلیس ایک ایسا جال بچھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گناہ میں گرا دیتا ہے، اور اس کے بعد کو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، خدا تجھے قبول نہیں کرے گا، خدا تجھے ہرگز قبول نہیں کرے گا، خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کا ایسا جال ہے کہ پہلے ہم گناہ میں گر گئے ہیں، اور دوسری دفعہ وہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی طرف سے بھی روکتا ہے کہ خدا کی طرف جانے کی کوشش نہ کر، وہ پاک ہے، تجھے قبول نہیں کرے گا، پہلے تو نے بہت گناہ کیے تھے اور اس نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جس خدا نے ہمیں پہلے معاف کیا وہ ہمیں بعد میں بھی معاف کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس لیے تھا۔ اور خدا اس بات سے واقف ہے کہ ہم اس کی شریعت پر، اس کے احکام پر نہیں چل سکتے، اور اسی بات کو خدا یعقوب کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن میں تجھے اس وقت جب تک برکت نہیں دے دوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل گناہ میں گر گئے، بت پرستی شروع کر دی انہوں نے۔ جب ان کے اندر بادشاہوں کا دور آیا، داؤد کی نسل کے دوران جب یہودا کے اندر 14 بادشاہ گزر گئے تو 15ویں بادشاہ کے دوران بت پرستی ان کے اندر اس حد تک بڑھ گئی کہ خدا نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے وسیلہ سے ان سے کلام کرنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو۔ یرمیہ نبی سے کہا کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو میں انہیں بابل کے اسیری میں بھیج دوں گا، لیکن وہ خدا ان کی طرف رجوع نہیں لائے، اور خدا نے انہیں اسیری کے اندر بھیج دیا۔ اور اسرائیل کی ہسٹری کے اندر جو بابل کی اسیری ہے یہ ایک ایسی اسیری ہے کہ اس کے اندر ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے پتھر کے ساتھ پٹک دیا جاتا تھا، اور ان کی بہو بیٹیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے رسوا کر دیتے تھے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے زندہ آدمیوں کے ناخنوں کو کھینچ دیتے تھے۔ ایک بڑا ظلم ان پر کیا گیا یہ بابل کے اسیری کے دوران۔ لیکن جب یہ قوم گناہ کے اندر ہے، بنی اسرائیل قوم نے گناہ کیا اور خدا نے انہیں غیر قوم کے آگے بیچ دیا، خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں غیر قوموں کے آگے بیچ دیا، خدا نے انہیں اٹھا کر بابل کے اسیری میں بھیج دیا، بابل کے لوگوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ لیکن اس حالت کے اندر خدا کا فضل ان پہ کیا تھا؟ جب وہ خود گناہ کے اندر ہیں، وہ ایک ایسے لوگوں میں بس رہے تھے جو گناہ کرتے تھے،
جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، وہ زندہ خدا سے واقف نہیں تھے، اور وہ ناپاک لوگوں کے اندر رہتے تھے، اور ناپاک سرزمین پر رہتے ہوئے خداوند نے ان پہ فضل کیا۔ خداوند نے اس اسیری کے دوران ان کے ساتھ 3 بڑے کام کیے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند نے اپنا جلال اس اسیری میں حزقیل نبی کو دکھایا۔ ہم پڑھیں گے ذرا اس بات کو، حزقیل کی کتاب کا پہلا باب، پہلی آیت اس کی پڑھیے۔ 30ویں برس کے 4تھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی۔ آمین آمین۔ اب ہو گیا رہا ہے، یہ قوم گناہ کے اندر ہے، گناہ گار لوگوں کے اندر رہ رہی ہے، لیکن وہ خدا جو اسرائیل کے اندر تھا، جس کا جلال اسرائیل میں ہیکل میں کروبیوں پر تھا، وہ جلال کا بادشاہ اپنے قوم کے پیچھے اس اسیری کے ملک میں آ گیا۔ اس کا جلال اپنے لوگوں کے پیچھے آ گیا، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑے بغیر رہ نہیں پایا۔ یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں، اور اس اسیری کے اندر خدا نے اپنا جلال، اپنی ذات کا اظہار حزقیل نبی پر کیا۔ جب وہ گناہ کے اندر تھے، خدا نے ان پر ظاہر کیا کہ بے شک تم گناہ گار لوگوں میں رہتے ہو، گناہ گار قوم کے اندر رہتے ہو، لیکن میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس نے خداوند کی ذات کا ایک عجیب رخ دیکھا۔ ہم دیکھیں گے اس کی 26ویں آیت کی میں، پہلے باب کی 26ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ خداوند نے بنی اسرائیل کے اندر حزقیل نبی پر اپنے جلال کو ظاہر کیا، ایک ایسی حالت میں جب ان کے لیے نا امیدی ہے، جب ان کے لیے فیوچر کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ بے شک نبیوں نے انہیں کہا تھا کہ 70 سال کے بعد خداوند تمہیں واپس لے کر آئے گا، لیکن اب یہ ایک ایسی پستی کے اندر چلے گئے تھے کہ ان کے آگے کوئی ہوپ نہیں تھی، اور اس نا امیدی کی حالت میں خدا نے حزقیل نبی سے کلام کیا اور اپنا آپ اس پر ظاہر کیا کہ میں خدا جس نے تمہیں تمہارے گناہ کے باعث اس اسیری میں بھیجا ہے، نہیں تمہیں واپس لاؤں گا۔ اور خداوند نے اس عہد کو نہ صرف نبی کے وسیلہ سے ان پر باندھا، بلکہ اپنا آپ ظاہر کیا۔ ایک ایسی حالت کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اس قوم کے اندر، اس نبی کے اندر اس بات کی دلیری پیدا ہوئی کہ خداوند واقعی ہمیں نکال کر واپس لے جائے گا، اور یہ دلیری کے ساتھ اس قوم کے پاس گیا۔ اور پھر جو دوسری بات خداوند نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اس اسیری کی حالت میں کی، خداوند نے ان کے ساتھ عہد باندھا کہ بے شک تم ناپاک حالت میں ہو، ناپاک لوگوں کے درمیان ہو، لیکن میں تمہیں پاک کروں گا، کیونکہ میں پاک کرنے والا خدا ہوں۔ اور خداوند جب ان پر ظاہر ہو رہا ہے، خداوند جب اپنا جلال ان پر ظاہر کر رہا ہے، نبی کے وسیلہ سے ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور اس کلام کی قدرت سے خداوند نے ان کے اندر زندگی کی امید پیدا کی، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی حالت مردوں کی مانند تھی، مردہ ہڈیوں کی مانند تھی۔ اور خداوند نے حزقیل نبی پر یہ بات ظاہر بھی کی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند ایک ایسی وادی میں لے گیا جہاں مردے ہی مردے تھے اور سوکھی ہڈیاں تھیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان ہڈیوں سے کلام کر، اور کہتا ہے وہ ہڈیاں ایسی تھی کہ ان پر ماس نہیں تھا، وہ بالکل سوکھی ہوئی تھیں، اور خداوند نے کہا ان ہڈیوں سے کلام کر، اور کہتا ہے جب میں نے ان ہڈیوں سے خداوند کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کلام کیا تو ان ہڈیوں پہ ماس آنا شروع ہو گیا، نسیں ان پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ قوم کی ایسی حالت ہے کہ زندگی کا ان میں تصور نہیں ہے، گناہ نے ان کی حالت ایسی کر دی ہے کہ وہ خدا سے بالکل دور جا چکے ہیں، وہ موت کے ایک ایسے اندھیرے گڑھے میں گر چکے ہیں کہ وہ خود اس سے باہر نہیں آ رہے، وہ کیسی تاریکی میں گر چکے ہیں کہ انہیں روشنی کی کرن نہیں دکھائی دے رہی۔ لیکن جب وہ زندگی کی ناکامی کے اندر گر چکے ہیں تو خداوند نے حزقیل نبی سے کلام کیا کہ میں اس قوم سے اپنا عہد باندھتا ہوں کہ میں انہیں پاک کروں گا۔ ہم دیکھیں گے اس عہد کو جو خدا نے حزقیل نبی کے وسیلہ سے باندھا۔ حزقیل 36 باب اور اس کی 25 سے 30 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی اور تمہارے بتوں سے پاک کروں گا۔ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، جو اس ملک میں جس کو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا،
اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ خدا نے دو وعدے ان کے ساتھ کیے، ایک وعدہ یہ کہ میں تم پہ صاف پانی چھڑکوں گا، تم کو پاک کروں گا، دوسرا عہد یہ تھا کہ میں تمہیں معاشی برکت دوں گا۔ خدا کو پتا تھا کہ اب بنی اسرائیل قوم جب اپنے ملک میں واپس جائے گی، جب میں ان کے ملک میں واپس لے جاؤں گا، تو یروشلم کی حالت، اسرائیل کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پہ بنجر پن ہے، وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ تو خداوند نے ان کے ساتھ دو وعدے کیے کہ ایک تو خدا انہیں گناہ سے نکالے گا، کیونکہ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا کہ استاد انسان نجات کیسے پا سکتا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ یہ آدمیوں سے ممکن نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ گناہ سے نکلنا آدمیوں سے ممکن نہیں ہے، اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کھوئے ہوئے کو نکال لے۔ وہ لوگ جو گناہ کی گندگی میں کھو چکے تھے، جن کو اپنا پتہ نہیں تھا، اس کو ڈھونڈ لے۔ یسوع نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور یسوع مسیح کا پلان زمین پر آنے کا یہی تھا کہ انسان جو خود سے گناہ سے نکل نہیں سکتا، انسان خود سے جس کے اندر گناہ بس چکا ہے، جس کے باطن میں گناہ کی سرشت موجود ہے، وہ خود سے گناہ میں سے نکل نہیں سکتا، وہ خود سے اپنے اندر کی گندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یسوع کو صلیب پر مرنا پڑا، اور یسوع مسیح نے اسی لیے صلیب پر جان دی، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے حضور میں پیش کر دیا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان خود سے گناہ سے نکل نہیں سکتا، اور یہ باپ کا الہی منصوبہ تھا جو بنایا عالم سے پیشتر باپ نے بنایا تھا۔ آج ہمیں ابلیس مختلف طرح سے ٹریپ کرتا ہے، دعا کرنے بیٹھے تو ہمیں اس بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک گواہی مجھے یاد آ گئی، ایک خادم تھے، سکھ خادم، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں دعا کرنے بیٹھتا تو ابلیس میرے سامنے میرے گناہوں کی دستاویز لے کر آ جاتا تھا، اور وہ مجھے یاد دلاتا کہ تو نے تو یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے تو غصہ بھی کیا، تو نے تو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کی، اپنے دل میں برے خیالات بھی لایا۔ اس طرح سے ایک گناہوں کی بڑی فہرست وہ کہتا میرے سامنے لاتا تھا۔ وہ کہتا ایک دن یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گئے، اور جب ابلیس بھی اسی وقت میں آ گیا، جب ابلیس نے وہ دستاویز گناہوں کی اس خادم کے سامنے رکھی، تو یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خون کا ایک قطرہ اس گناہوں کے دستاویز پر گرا، اور وہ بالکل لال ہو گئی، اس طرح کہ اس دستاویز کے اندر کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل صاف ہو گئی۔ اور اب خدا نے اس سے کہا کیا پوچھ تیرے گناہ کہاں گئے ہیں؟ اور اس نے کہا خدا وہ صاف ہو گیا، اور وہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اور اس خدا کا وہ خادم کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میرے اندر ایک عجیب دلیری تھی، ایک عجیب احساس تھا جس نے مجھے دلیری بخشی کہ یار خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں کی معافی کا تجربہ مل گیا، جنہیں یسوع مسیح کے کفارے کی سمجھ آ گئی، ان کی زندگیاں بہت عجیب ہیں، ان کی زندگیاں دوسروں سے بہت مختلف ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنا اثر دوسروں پر چھوڑتے ہیں۔ واش مین نہیں ایک خادم ہے چائنا کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جس دن مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو کہتا میرا دل کرتا تھا کہ میں شنگھائی کی گلیوں میں جا کر چیخ چیخ کر چلاؤں کہ یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے کیونکہ وہ اس بات سے واقف ہو گیا تھا کہ میں خود سے اپنے گناہ، اندر کے گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، صرف یسوع ہی تھا جس نے اسے اس اذیت سے نجات دلائی تھی، جس نے اسے اس موت کی زندگی سے نکال لیا تھا۔ یسوع نے کہا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا، یعنی ایک شخص اگر گناہ میں گر جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کی ہے اور اس کے بعد وہ گناہ میں گرتا ہے، تو وہ خدا اسے چھوڑ نہیں دیتا، خدا پھر توقع کرتا ہے کہ وہ خدا کے پاس آئے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، موت سے نکل کر زندگی میں آ گیا ہے، درمیان کی کوئی جگہ نہیں، ایک طرف موت ہے اور زندگی ہے۔ اگر ایک شخص نے گناہ سے توبہ کی ہے تو وہ زندگی میں داخل ہو گیا ہے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ وہ پھر سے اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھ دے، خدا سے توبہ کرے کہ خدا مجھے معاف کر، میں پھر سے گناہ میں گر گیا ہوں، اپنے خون سے مجھے دو، اس خون سے دو خدا جو میرے کرمزی گناہوں سے بھی مجھے پاک کر دیتا ہے۔ خدا اپنے خون کو آنے دیتا ہے اور وہ صاف کرتا ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں سے ہمیں صاف کرتا ہے بلکہ وہ لعنتیں جو گناہ کے باعث ہماری زندگی میں آتی ہیں، خدا ان سے بھی ہمیں نکال لیتا ہے۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے یہی عہد کیا کہ میں تمہیں پاک کروں گا اور اس سنگین دل کو جو گناہ کی وجہ سے تمہارے اندر ہے نکال لوں گا، اور ایک گوشتین دل عطا کروں گا، اور اپنی روح کو تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور اپنے آئین کی پیروی تم سے کرواؤں گا۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ یہ خود سے میری پیروی نہیں کر سکتے، میں تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، یہ فضل تھا۔ اور تیسری بات خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہیں برکت دوں گا، معاشی برکت دوں گا۔ یعنی جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں، تو خدا ہمارے اندر سے تھوڑا اور کمی کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، مسائل ہیں، وبا ہے، بیماری ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار بل بہت زیادہ آگے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، اور ہماری آمدن اتنی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ادا کیا جائے۔ لیکن اس تمام حالت کے اندر ہم اگر اپنا دھیان یسوع کی صلیب پر لگائیں، یسوع کے ان زخموں کی طرف لگائیں جو صلیب پر تھے، تو خدا ان زخموں کو جو ابلیس ہمیں دیتا ہے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔
उन जख्मों को भरता है और हम हील हो जाते हैं। और खुदा हमारे अंदर एक ऐसी बड़ी बरकत का आगाज करता है जो खुदा ने बनी इसराइल के अंदर भी किया। और वो बरकत खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल से ही उस बरकत को जोड़े नहीं रखा, बल्कि हमारे साथ भी उससे मुंसलिक कर दिया। और इस अहद को खुदा ने बनी इसराइल के साथ बांधा कि मैं तुम्हें माशी बरकत दूंगा। ये माशी बरकत हम में से हर एक के लिए है। जरूरत इस बात की है कि हम हर रोज जब खुदा के हजूर बैठते हैं तो इस बात को क्लेम करें कि खुदा तूने मुझे बरकत देने का अहद किया है। सोना और चांदी तेरी है, खुदा मुझे रुपए पैसे की बरकत दे। अपनी बरकत का आगाज मेरी जिंदगी में कर, मेरे घराने में कर, मेरे खानदान में कर। बेशक हालात ऐसे नहीं है, लेकिन तू आगाज कर, क्योंकि तूने अहद बांधा है, तूने वादा किया है नबी की मार्फत। और खुदा अपने वादे को भूलता नहीं है। खुदा ने कहा कि ऐसे ही मैं भी अपने अहद को पूरा करता हूँ। खुदा अपने अहद को भूलता नहीं है। जब हम अपने उस अहद को, खुदा के अहद को खुदा के सामने लेकर जाते हैं तो खुदा उस अहद को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। और याकूब से खुदा ने अहद बांधा था कि मैं जब तक तुझे बरकत ना दे दूं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो याकूब इसके बाद जब अपने मामू के घर से जब निकल आया तो उसके बाद उसके 12 बेटे हुए। इस तमाम वाक़े से आप वाकिफ हैं, लेकिन एक बड़ी खास बात जिसको पढ़ने के बाद एक अजीब सी हैरत मुझ पे तारी हो गई, लेकिन असल में यही फजल था कि याकूब वो शख्स जो अकेला अपने बाप के घर से निकला है, जिसके पास तकिया नहीं है, वो पत्थर को अपने सर के नीचे लेकर उस खुले बियाबान के अंदर सोया। एक वक्त खुदा उसे इस लेवल पर ले आया कि वो मिस्र के बादशाह फिरौन को दुआ दे रहा है जाकर। और पैदाइश की किताब में लिखा है कि याकूब ने फिरौन को बरकत दी, याकूब ने फिरौन को दुआ दी। यानी खुदा के आगे ये काम बहुत आसान था कि एक ऐसे शख्स को जिसके पास खुद कुछ भी नहीं था, खुदा एक ऐसे दर्जे पर ले आया कि वो जाके बादशाह को बरकत दे रहा है। एक ऐसे दर्जे पर, एक हैरानगी की बात है ये कि वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन खुदा ने अपना आप उस पर जाहिर किया और उससे बताया कि मैं ही तेरा खुदा हूं, मैं ही तुझे बरकत दूंगा और तुझे उस वक्त तक छोड़ूंगा नहीं जब तक तुझे बरकत ना दे दूं। और याकूब खुद भी इस बात का इकरार करता है जब वो अपने बेटे यूसुफ के बेटों को बरकत देने लगता है, तो वो इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उम्र भर मेरी पासबानी की है, वो उम्र भर मेरे आगे चला है, मुझे उसने राह दिखाई है, मुझे उसने बरकत दी है, जिस राह पर मैं गया उसने मेरी हिफाजत की है। मैं अपने बाप के घर से खाली हाथ निकला था, लेकिन आज मुझे उसने ना सिर्फ मेरे मुल्क में क़याम बख्शा बल्कि इस दर्जे पर ले के आया कि मैं अपने बेटों को भी देख सकूं। और उस बरकत को उसने अपनी आंखों से देखा जिसका अहद खुदा ने उसके बाप अब्राहम के साथ बांधा था। और ये याकूब का अहद जो खुदा ने याकूब से बांधा था कि मैं तुझे जब तक बरकत ना दे दूं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये हमारी जिंदगी में भी आज अप्लाई होता है, क्योंकि मसीह में खुदा ने एक नया अहद हमारे साथ बांधा है। और जब तक हम मसीह में हैं, हम मसीह में हमेशा के लिए, हम खुदा से दूर जाते हैं, खुदा हमें नहीं छोड़ता। और मसीह में रहते हुए खुदा ने जिस बात का आगाज हमारी जिंदगी में कर दिया है, जब तक वो उससे पूरा ना कर ले वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये खुदा उनका अहद है जो मसीह में उसने हमसे बांधा है। जब मसीह बादलों पर जाहिर होगा तो हम कामलियत तक पहुंच जाएंगे। जब हम इस दुनिया में हैं तो खुदा हमारे अंदर हर रोज हमें एक नए तजर्बे से नवाजता है। हमें हर रोज मसाइल का सामना होता है, लेकिन उसी मसाइल के अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और इसी दुनिया के अंदर रहते हुए आज लोग अमन की तलाश करते हैं। दुनिया के अंदर अमन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लोग चाहते हैं कि किसी तरह से दुनिया में अमन कायम हो जाए, लेकिन इस दुनिया में जब मसीह की आमद करीब है तो अमन मुमकिन नहीं है। अमन सिर्फ खुदा की हजूरी में भी हमें मिलता है। वो अमन जिसका आगाज मसीह में रहते हुए हमें मिला है, वो अमन सिर्फ हमें खुदा की हजूरी ही में मिलता है। और खुदावंद का यह है जो उसने याकूब से बांधा कि जब तक मैं तुझे बरकत ना दे दूं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस काम का आगाज खुदा ने मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में कर दिया है, जब तक वो उसे पूरा ना कर ले हमें छोड़ेगा नहीं। खुदा आपको बरकत दे।